ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور انہیں عذاب الہی عز و جل سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے۔ قریب تھا کہ لوگ بے چینی کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اس محفل میں ایک گنہگار نوجوان بھی موجود تھا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے کے متعلق کافی پریشان تھا۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع سے واپس گیا تو یوں لگتا تھا جیسے بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے میری امی جان، تم چاہتی تھی کہ میں شیطانی اور خدائے رحمان عز و جل کی نافرمانی چھوڑ دوں، لہٰذا آج سے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی امی جان کو یہ بھی بتایا کہ میں حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا اور اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا۔ چنانچہ ماں نے کہا، میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لٹایا اور گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے تجھ پر رونے کے سبب تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا اور تجھے قبول فرما کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، بیٹے، نصیحت بھرا بیان سنتے وقت تیرا کیا حال تھا؟ جس نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع و فرما بردار بن گیا ہوں۔ جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا تو میرے دل کی تمام تالے کھل گئے۔ اے میری امی جان، کیا میرا مالک عز و جل میری گناہوں بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ ماں نے کہا، اگر میرا مالک تجھے ناکام واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم لاغر اور کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں خشک ہو گئی اور رنگ زرد ہو گیا۔ ایک دن اس کی والدہ محترمہ اس کے لیے پیالے میں ستو لے کر آئی اور اصرار کرتے ہوئے کہا، میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یہ پی لو، تمہارا جسم بہت مشقت اٹھا چکا ہے۔ چنانچہ ماں کی بات مانتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی اور پریشانی سے رونے لگا اور اللہ عز و جل کے اس فرمان علی شان کو یاد کرنے لگا کہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔ پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور زمین پر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اے وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی یہ کہتے ہوئے ضائع کر دی کہ عنقریب توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دوں گا۔ اے رات کی تاریکیوں میں اپنے رب عز و جل سے تعلق جوڑنے والے تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں جس نے تمہیں اپنی عبادت کی توفیق عطا کی اور ہمیں پیچھے رکھا۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے تمہیں اپنا قرب عطا فرمایا اور ہمیں دور رکھا، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔